اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونه الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تؤخذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میری کہانی سنو بابا تمہاری سکینہ میں میری کہانی سنو
سکینہ ہوں میں۔ بابا قسم کھا کے کہتی رہی، کرتا نہیں تھا یقین یہ کوئی، اب تم ہی دے دو گواہی میری، اب تم ہی دے دو گواہی میری، ان شامیوں سے کہو بابا تمہاری سکینہ ہوں میں، میری کہانی سنو بابا تمہاری سکینہ ہوں میں۔ عاشور تک یہ ضعیفی نہ تھی، بالوں میں میرے سفیدی نہ تھی، تم جب گئے تھے میں سی نہ تھی، تم جب گئے تھے میں سی نہ تھی، لہجے سے پہچان لو بابا تمہاری سکینہ ہوں میں، میری کہانی سنو بابا تمہاری سکینہ ہوں میں۔ کہتا تھا ظالم ستاؤ اسے، تماچے لگاؤ اسے، نیزہ دکھا کر ڈراؤ اسے، نیزہ دکھا کر ڈراؤ اسے، معلوم تھا شمر کو بابا تمہاری سکینہ ہوں میں، میری کہانی سنو بابا تمہاری سکینہ ہوں میں۔ باغی کی بیٹی سمجھ کر مجھے بچوں نے مارے ہیں پتھر مجھے، رہنا نہیں اب یہاں پر مجھے، رہنا نہیں اب یہاں پر مجھے، بس کربلا لے چلو بابا تمہاری سکینہ ہوں میں۔ ضد کی تھی بچپن میں جب آپ نے، آئے تھے ملبوس فردوس سے، آج اپنی مادر سے میرے لیے، آج اپنی مادر سے میرے لیے، میرا کفن مانگ لو بابا تمہاری سکینہ ہوں میں، میری کہانی سنو بابا تمہاری سکینہ ہوں میں۔ زنداں کا نقشہ بدل جائے گا، کچھ دیر میں دم نکل جائے گا، دل جاتے جاتے
باتیں کرو. بابا تمہاری سکینہ ہوں میں. مجھ کو تماچا ہی ایسا لگا نظروں میں میری اندھیرا ہوا. میری کمر میں بھی غم آ گیا. میری کمر میں بھی غم آ گیا. داغے رسن دیکھ لو. بابا تمہاری سکینہ ہوں میں. سر اپنے بابا کے سر پر رکھے. بولی تکلم وہ روتے ہوئے. سب مارنے پر تلے ہیں مجھے. سب مارنے پر تلے ہیں مجھے. تم کہہ دو جیتی رہو. بابا تمہاری سکینہ ہوں میں. میری کہانی سنو. بابا تمہاری سکینہ ہوں میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کٹتا ہے گلا رن میں فرزند پیمبر کا. کٹتا ہے گلا رن میں فرزند پیمبر کا. کٹتا ہے گلا رن میں فرزند پیمبر کا. اب کون محافظ ہے زینب تیری چادر کا. کٹتا ہے گلا رن میں فرزند پیمبر کا. کٹتا ہے گلا رن میں. شاہ نے علی اکبر کے سینے سے سینہ کھینچی. شاہ نے علی اکبر کے سینے سے سینہ کھینچی. دل ساتھ نکل آیا ہم شکل پیمبر کا. دل ساتھ نکل آیا ہم شکل پیمبر کا. کٹتا ہے گلا رن میں. شبیر یہ کہتے تھے عباس کہاں ہو
ہم سے نہیں اٹھتا ہے لاشا علی اکبر کا، ہم سے نہیں اٹھتا ہے لاشا علی اکبر کا، کٹتا ہے گلا رن میں سر سے کسی ظالم نے زینب کی رضا چھینی، سر سے کسی ظالم نے زینب کی رضا چھینی، اٹھ اٹھ کے گرا لاشا عباس دلاور کا، اٹھ اٹھ کے گرا لاشا عباس دلاور کا، کٹتا ہے گلا رن میں شاہلا قاسم کے ٹکڑے جو اٹھا لائے، شاہلا قاسم کے ٹکڑے جو اٹھا لائے، سر کھول کے بہنوں نے ماتم کیا شبر کا، سر کھول کے بہنوں نے ماتم کیا شبر کا، کٹتا ہے گلا رن میں ظالم کے تماچوں سے بے حال سکینہ ہے، ظالم کے تماچوں سے بے حال سکینہ ہے، دم ہی نہ نکل آئے شبیر کی دختر کا، دم ہی نہ نکل آئے شبیر کی دختر کا، کٹتا ہے گلا رن میں موڈھا پہ ہوئے مادر بے شیر کو روتی ہے، موڈھا پہ ہوئے مادر بے شیر کو روتی ہے، یاد آتا ہے جھولے سے گرنا علی اصغر کا، یاد آتا ہے جھولے سے گرنا علی اصغر کا، کٹتا ہے گلا رن میں وہ زخم اثر گہرے بیمار کے دل پر ہے، وہ زخم اثر گہرے بیمار
سر کا غم کھا گیا عابد کو، زینب کے کھولے سر کا کٹتا ہے گلا رن میں، فرزند پیمبر کا اب کون محافظ ہے؟ زینب تیری چادر کا صلوات میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان صلوات عالم غربت میں یا رب نہ لٹے کوئی، یوں عالم غربت میں یا رب نہ لٹے کوئی، دریا کے قریب آ کر پیاسا نہ رہے کوئی، یوں عالم اکبر کی جوانی پر خود روئی جوانی بھی، ارمان کسی ماں کے دل میں نہ رہے کوئی، یوں عالم
شبیر کے لاشے پر بے گورو کفن لاشا یا رب نہ رہے کوئی یوں عالم کٹتی ہوئی شہرد سے آتی تھی صدا پیغام یوں پیاسے کی گردن پر خنجر نہ چلے کوئی یوں عالم بازار میں کوفے کے زینب نے دعا مانگی یوں پردہ نشیں یارا در در نہ پھرے کوئی یوں عالم کہتی تھی سکینہ اللہ مجھے موت آئے پنچھی کی طرح گھٹ کے زندہ نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں یا رب نہ لٹے پنچھی کی طرح گھٹ صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زحمت یہاں آنے کی اٹھانے زحمت یہاں آنے کی اٹھانے والوں ذکر شہدی سننے سنانے والوں دیتی ہے تمہیں مادر شبیر دعا جیتے آنے
شاہ زمان ہوا دست علم سے چاک نبی کا کفن ہوا زخموں کے منہ سے خون کے دریا ابل پڑے سر ننگے خاور سے شہ مردان نکل پڑے مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں مارو نہ مجھ کو صرف تیری رسالت پناہ ہوں تم لوگوں کی خدا کی قسم خیر خواہ ہوں اس قول پہ خدا کو میں رکھتا گواہ ہوں کچھ رحم آتا تھا نہ کسی نابکار کو شمشیر مارتے تھے غریب و دیار کو نیزہ لگا جو سینے پہ تھرا کے رہنے بیٹھا جو تیر ماتھے پہ توڑا کے رہنے گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے شکر خدا زبان سے فرما کے رہ گئے اکبر نہ تھے جلوم عباس تھے مظلوم بیچ میں تھا دعاس پاس تھے سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو گرنے پہ خاک تودہ بنایا حسین کو ہے ظلم کیے حد کے غشایا حسین کو پر دیکھیو ہوا شہنشاہ دینے کے سجدے میں سے جھکا دیا تو کوٹے کے آیا سرحان تیغ بکشو روزیاں بولا گلا کہ میں ہوں پیمبر کی بوسلا نے کہا اے سینہ ہے گنجی نئے بیٹھا اس جگہ کے نہیں جائے شر اس ظلم نو سے چرخے کون کانپنے لگا ایسا حسین تڑپ کے رنگ کانپنے لگا جوڑی پہ آئی سب حرم بادشاہ دی جوڑی
فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة العظمى والمحجة الكبرى، النبي المكي القرشي الهاشمي المطلبي الطهامي، والرسول الممجد أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حاضرین محترم، یہ مجلس جو ہماری اس وقت لائف جا رہی ہے، میرے عزیزو، کرونا کا زمانہ چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس مجلس کو لائیو یا ریکارڈ کر کے جو بھی کہیں آپ اس انداز میں پیش کی جا رہی ہے. اور میں نے اس مجلس میں جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیت تبلیغ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اس حکم کو پہنچا جو تم پر نازل کیا جا چکا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا انجام نہیں دیا، ایسا نہیں کیا، تو گویا تم نے کار رسالت انجام نہیں دی. اور اطمینان رکھو کہ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. دیکھیں، یہ آیے بلغ، اس میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ اس امر کی طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے کہ دین میں تبلیغ بہت ضروری ہے، نہیں تو رسول کو تبلیغ کرنے کا حکم نہیں ہوتا. ابھی میں عمومیت سے بات کر رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ، پہنچاؤ اس حکم کو، یعنی تبلیغ کو. یہاں پر رک کے تھوڑا گفتگو کریں تبلیغ کو. تبلیغ بہت اہم چیز ہے کسی بھی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے. اب اس میں دین اسلام بھی ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. دنیا میں ہر مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑا اور آگے بڑھ کے بات کریں تو ہر پروڈکٹ کی تبلیغ ہوتی ہے. یہ ایڈز جو آتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ ہے. لیکن دین کی تبلیغ یہ بہت اہمیت ہے، اس میں ثواب ہے.
عام تبلیغوں میں اتنا ثواب نہیں ہے، لیکن اس میں ثواب ہے۔ اور دین کی تبلیغ انسانی بند ذہنوں کو کھولتی ہے۔ جو مائنڈ ڈارکنس میں ہیں ان کو ڈارکنس سے نکالنے کے لیے دین کی تبلیغ ضروری ہے، یا جو ذہن بند ہیں ان ذہن کی گتھیوں کو کھولنے کے لیے دین کی تبلیغ ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب دین کی تبلیغ ہوگی تو کتاب الہی کی بھی تبلیغ ہوگی اور معلم کتاب کی بھی تبلیغ ہوگی۔ اس لیے کہ دین آیا کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کیسے آ گیا؟ تو جب دین کیسے آیا تو اس پہ جب بحث ہوگی تو پھر اس پہ بھی بحث ہوگی کہ دین لایا کون اور دین کس کی طرف سے آیا، اور آیا خالی دین صرف گفتگو میں رہا یا کتابی شکل میں بھی آیا۔ سلوات بھیجیں بر محمد والے۔ اور جب یہ تمام چیزیں ابھر کے سامنے آئیں گی تو ہر چیز کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو آپ صاحبان علم اگر اس پہ گفتگو کریں تو ایک ایک دو اشروں کی ضرورت ہے ان کے اوپر گفتگو کرنے کی۔ دین آیا کدھر سے؟ آیا دین بنا لیا گیا اکبر کی طرح سے؟ اکبر نے دین بنایا تھا، دین الہی، لیکن جو بندے دین بناتے ہیں اس میں نقص ہوتا ہے، وہ پائیدار نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد، کچھ دیر چلنے کے بعد، کچھ ایام چلنے کے بعد، کچھ سال چلنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ یا یوں کہوں، جب اس دین کا بنانے والا مر جاتا ہے تو دین بھی مر جاتا ہے۔ بہت توجہ کے ناظرین محترم، چونکہ دین کا بنانے والا مر گیا تو دین بھی مر جاتا ہے۔ یا یوں کہوں، چونکہ محافظ دین نہیں ہوتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دین بنانے والا وہ ہو جسے کبھی موت ہی نہیں آتی، جو حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اگر دین کا بنانے والا قادر مطلق ہو، اگر دین کا بنانے والا علیم ہو، عالم الگ ہے، علیم الگ ہے، تو پھر وہ دین مر نہیں سکتا، اس لیے کہ جب تک بنانے والا ہے اس وقت تک دین ہے۔ اس کے بعد منزل آتی کہ یہ دین کس کے ذریعے سے آیا۔ اگر عام اذہان دین لے کے آئیں تو پھر شک پیدا ہوتا ہے کہ ادھر سے صحیح آیا کہ نہیں آیا۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی سامان کہیں سے آ رہا ہے، کمپنی اپنا سامان بیچتی ہے تو مہر اور سیل لگا کے بیچتی ہے تاکہ ہمارا پروڈکٹ ہمارے گاہکوں تک صحیح و سلامت پہنچے، تاکہ ان کو یقین ہو کہ یہ پروڈکٹ صحیح ہے۔ اسلام وہاں سے چلا، جب چلا ہے تو جب ہم تک پہنچا ہے تو لانے والا صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے ذہن میں خیالات پیدا ہوں گے، پتہ نہیں آیت یوں تھی کہ یوں تھی، قرآن ایسے تھا کہ ایسے تھا۔ اللہ نے کہا دیکھو، ہم جو قرآن کو بھیج رہے ہیں اور جو اسلام کو بھیج رہے ہیں وہ عام آدمیوں کے ہاتھ میں اور ان کے ذریعے سے نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ ہمارا قرآن جو ہے معصوم اذہان کے ذریعے، معصوم زبانوں کے ذریعے، معصوم کے قلب پہ نازل ہوگا تاکہ تمہیں شک نہ پیدا ہو۔ اب اگر تم شک پیدا کرو گے تو تم شیطان کے پیروکار ہوگے، رحمان کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ اور اسی لیے قدرت نے کہا کہ دیکھو، رہبر کا چناؤ ہم کریں گے، البتہ رہبر اصلی، میں نے اس کے پہلے کی تقریروں میں اشارہ کیا، اصلی رہبر ہم چنیں گے، اصلی جانشین رسول، اصالت رہبریت، یہ ہمارا چناؤ ہوگا تاکہ اس میں شک پیدا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا لا تنقضوا الیقین بالشک، اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے مت خراب کرو، مت توڑو۔
اب ظاہر سی بات ہے، انسان نیچرل ہے کہ انسان شک کرتا ہے ذرا سی بات پہ. قدرت نے کہا نہیں، شک یہاں نہیں ہے. ہم نے اسلام بنایا اور اسلام کے رہنما بنائے اور اسلام کی کتاب بنائی، سب ہمارا ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی دخل فصل نہیں ہے. دین بنایا، بنانے کے بعد اسے لوح محفوظ میں محفوظ کیا. اس کے بعد دین کے محافظین بنائے، سب کے سب معصوم. میسنجر جتنے فرشتے بنائے سب کے سب معصوم، تاکہ یہ جو ہمارا نمائندہ دنیا میں آئے گا یہاں تک لانے کے لیے جو میسنجرز فرشتے ہوں ان میں بھی کوئی غلطی نہ ہو سکے، شک نہ ہو کہ رسول تک یہ آیت جو فلاں فرشتہ لے کے آیا وہ پتہ نہیں صحیح لایا کہ نہیں، لہذا وہ بھی معصوم. اب جب اتنا اہتمام کر لیا گیا تو اب قدرت سختی سے بات کر رہی ہے. فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب تمہارے پاس رسول علم آ گیا اور علم کی گفتگو تم کر رہے ہو اور اس کے بعد بھی یہ حجت کی باتیں کر رہے ہیں، تم سے حجت پہ حجت کر رہے ہیں، تو پھر ان سے کہہ دو ہم حجت کی بات علم کے سامنے حجت نہیں چلتی. یہ ایک پہلو. پھر دوسرا پہلو کیا جو میں نے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچاؤ اس بات کو جو تم پر نازل ہوا، ہم نے نازل کیا. یہ ساری جتنی آیتیں یہ علم ہیں، جتنی آیتیں نازل ہوئی یہ سب علم کا مجموعہ ہیں، ان کے اندر علم سمٹا ہوا. یہاں جو ہم تم کو بھیج رہے ہیں وہاں حجت نہ کرو. اب اس کو یہاں پر جب علم آ جائے تو حجت نہیں، یہاں بھی کیا ہے، حجت نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہم تم کو علم دے رہے ہیں، یہ بھی علم ہے. یا ایھا رسول بلغ، پہنچاؤ اس علمی بات کو، یہ بریکٹ میں ہے، اس حکم کو پہنچاؤ. وہ ہم اللہ کا حکم کوئی علم سے خالی نہیں ہوتا ہے، قول حکیم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. ہم نے جو تم سے کہا اس کو پہنچاؤ. تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ تاریخ میں ہے کہ حضور کو ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں وہ حکم پہنچا دوں تو لوگ کہیں گے کہ چونکہ اپنے گھر کا مسئلہ ہے اس لیے اسے آگے بڑھا رہے ہیں رسول. لہذا حضور گھبرا رہے تھے. یہ تاریخ. اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے دربار میں ہمارے نبی گھبرایا نہیں کرتے ہیں. یہ پہلو جناب موسیٰ کے یہاں کا ہے، اور یہ کلیہ ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ میرے سامنے میرے پیغمبر میرے ولی گھبراتے نہیں. پتہ نہیں آپ حضرات کی اذان پہنچے کہ نہیں کہ جب وہ موسیٰ کا ایسا اژدہا بن کے بڑا تھا اور سب کو کھا رہا تھا، اور پھر حکم ہوا کہ اپنے عصا کو موسیٰ پکڑ لو، تو موسیٰ کے اندر تھوڑا سا خوف، تو حکم ہوا کہ گھبراؤ نہیں، پکڑو، تمہارے ہی عصا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہاں بھی در پردہ یہی بات کہی جا رہی ہے. وہاں وہ اپنے عصے سے خوف کھا رہے تھے، یہاں حضور لوگوں سے خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات کو یہ جھٹلا دیں، ہم نہیں مانتے. آپ کو کیا معلوم کہ آپ اپنے ہوا نفس سے کہیں بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، خبردار، گھبراؤ نہیں، بلغ، پہنچاؤ. میرا حکم ہے تم کو کہ اس حکم کو پہنچاؤ. بلغ فعل امر ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ پہنچاؤ تو. اور سنو اب اس کا جواب بھی حاضر محترم، اگر نہیں پہنچایا، اللہ اکبر، میرے مطالعے کے حساب سے پورے قرآن میں اللہ نے اپنے تیور کہیں نہیں بدلے، اتنے سخت نہیں کیے جتنے یہاں کیے. اپنے حبیب سے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی جتنا سخت لہجہ یہاں استعمال کیا.
کہ اگر تم نے اس حکم کو نہیں پہنچا تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، تم نعوذ باللہ رسول ہی نہیں رہے۔ کون سا اتنا بڑا حکم تھا کہ جہاں ساری رسالت کو تول دیا اللہ نے؟ آج کائنات سمجھ نہیں پاتی ہے، ذرا سے غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ اتنا بڑا حکم، نماز کے حکم پہ اتنا بڑا حکم نہیں آیا کہ اگر نماز کا حکم نہیں پہنچایا تو رسالت، روزے کا حکم نہیں پہنچایا تو رسالت، حج کا حکم نہیں پہنچایا تو رسالت کا کام نہ، کیوں سب جزئی ہیں، کلی ایک حکم ہے۔ اگر اس کو نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا تم نے، نہ نماز کا حکم پہنچایا، نہ روزے کا حکم، نہ حج، نہ قوم، نہ زکوٰۃ، نہ امر بالمعروف، نہ نہی عن المنکر، کچھ نہیں کیا تم۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے اس کو وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے رسالت ہی انجام نہیں دی میری، اور جو تم یہ ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کس بات کا خوف کھا رہے ہو؟ اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا تم، کیوں ڈر رہے؟ اللہ بچائے گا تم، میں اللہ بچاؤں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں بچاؤں گا تم کو لوگوں کی شر سے، کیوں گھبرا رہے ہو رسول؟ جب یہ جملہ نازل ہوا، میں نے مختصر کیا، جب یہ جملہ نازل ہوا، یہ پہلی دفعہ جب نازل، 3 مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی، نازل محترم، پہلی مرتبہ یہ جملہ نہیں، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ میں یہ جملہ آیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا۔ جب یہ آ گیا تو حضور نے فوراً کہا جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بلا، جو پیچھے رہ گئے ان کو بلا۔ غدیر کے میدان میں سب کو جمع کیا گیا، مطلب سمجھ میں آیا ناظرین محترم؟ یعنی ولایت کا حکم تمام احکامات الہیہ کی کنجی ہے۔ صلوات پیغمبر محمد والے، اگر ولایت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اگر ولایت کہ اس کی ولایت، اس کی ولایت، اس کی ولایت نہیں، علی کی ولایت ہونا ہے، علی کی ولایت نہیں، نماز پڑھتے رہو، نماز نہیں ہے، ٹکریں مارنا ہے۔ اگر علی کی ولایت نہیں ہے، طواف کعبہ کرتے رہو، چکر ہے، طواف کعبہ نہیں ہے۔ اگر ولایت علی نہیں ہے تو تم زکوٰۃ پہ زکوٰۃ نکالتے رہو، زکوٰۃ نہیں ہے، ایک ڈھونگ ہے۔ لیکن اگر ولایت علی ہے اور ذرا نماز میں جلدی ہے، ہم قبول کر لیں گے، اس لیے کہ علی کی ولایت موجود ہے۔ اگر ولایت علی نہیں ہے مگر اس بات ہے، سکون ہے نماز میں، لیکن ہمیں نماز قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جوہر نماز نہیں ہے۔ صلوات ہے جبر محمد، معیار عمل ولایت ہے، ہر عمل، سجدہ بھی ہے اگر ولایت علی کے ساتھ نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے، رکوع بھی ہے اگر سکون کے ساتھ رکوع ہے تب بھی کامیاب نہیں ہے۔ قیام کی منزل بڑی عظیم منزل کہلاتی ہے، جہاں دل ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو بیکار۔ علی کی ولایت میں یہاں رکھی نہیں، عالم اسلام توجہ نہیں کرتا۔ اگر آیا بلغ پر ذرا سے توجہ کریں علماء اسلام تو سمجھیں کہ کتنا بڑا حکم ہے اور کتنی عظمت ہے ولایت علی کی۔ پہنچاؤ اس حکم کو، نہیں تو تم رسول ہی نہیں ہو۔ کیا رسول نے نہیں پہنچایا تھا؟ میں تھوڑا سا بیک کی طرف لے رہا ہوں اپنے ناظرین کے سمجھانے کے لیے۔ حضور نے کیا ولایت علی کا حکم نہیں پہنچایا تھا؟ پہنچایا تھا، جب سے رسالت شروع کی ہے اس وقت سے پہنچایا۔ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہوں تاکہ میسج پہنچے، چونکہ یہ لائیو جائے گا، سمجھیں بات کو، سارے لوگ سمجھیں۔ پھر میری تقریر شیعوں کے لیے نہیں، سب کے لیے بات کو سمجھیں، اسی کا سوال ہوگا۔ اور آج ماشاءاللہ سے تمام علماء سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ علماء شیعہ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہی ہیں، علماء غیر وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ ولایت علی مین ہے،
قیامت میں ادھر ادھر سارے سوال تو ہوں گے، وہ تو ہیں، لیکن ایک سوال ہوگا جب سب سوال ہو جائیں گے تو ایک سوال ہوگا، وقفوہم انہم مسئولون، انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ارے نماز کا سوال ہو گیا، روزے کا سوال، حج کا، سب تو ہو چکا، اب کون سا سوال؟ مفسرین نے لکھا وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال۔ بتاؤ تم نے علی کی ولایت کے بارے میں کیا کیا؟ دل میں لائے ہو یا بھول کے آیا؟ تو میرے عزیزوں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جہاں رسول کی رسالت کو روک دیا گیا، جس کو نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، نتھنگ، پہنچاؤ اس کو، اور تم ڈرو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو سب سے زیادہ ڈر ولایت علی سے لگتا ہے، اسی لیے غدیر کے میدان میں شیطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ میں اشارہ کروں، شیطان خالی جناتی بحث میں نہیں رہتا، انسانی بحث میں بھی رہتا ہے، بہت ہوشیار رہے ہیں۔ اگر کہیں کوئی جلسات علی ابن ابی طالب میں آنے سے روکتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، سمجھیے کہ وہ انسان نہیں ہے، انسان کے بحث میں شیطان ہے۔ اس لیے جب حضور نے فرما دیا، حضور کے اوپر کچھ نہیں ہے سوائے قرآن کے اور اللہ کے، حضور نے فرمایا اپنی مجلسوں، اپنے جلسات کو زینت دو ولایت علی سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کا ذکر نہ کریں، صحابہ کا ذکر بہت ضروری ہے، لیکن اپنے ذکر کو حضور نے یہ نہیں کہا صحابیت کے ذکر سے مزین کرو، نہیں کہا، ذکر علی سے مزین کرو۔ عالم اسلام کے لیے ایک مشعل ارادی ہے، اگر اپنے ذکر کو زینت دینا ہے، بہت بڑی بات ہے اس کے اندر، خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے، لیکن سارے ذکر ادھورے ہیں، کسی ذکر میں دم نہیں ہے۔ اب کیسے دم ہوگا؟ کوئی ایمان لایا 10 سال 20 سال 30 سال، ایمان کا کسی کا معیار بھی نہیں ہے۔ میں صحابیت کی بات کر رہا ہوں، علی سے تقابل میں کسی کا بھی ایمان علی کے مقابلے میں طاقتور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی پیدا ہی ایمان کے ہوئے ہیں، اسی لیے کل ایمان علی کو کہا گیا۔ یہ سب جز ایمان بھی نہیں ہے، پھر جز یعنی وہ جز نہیں، ہاں جز ایمان بھی نہیں ہے، جز یعنی کل کے مقابلے میں جز تنکا بھی نہیں ہے ایمان کا۔ اپنی جگہ پر صحابیت بہت محترم ہے، لیکن علی کے مقابلے میں نہ۔ عالم اسلام اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، علی کے مقابلے میں نہ۔ اگر ہوتی تو پھر یہ حکم نہیں آتا، پوری رسالت ایک طرف، علی کی ولایت ایک طرف، عظمت سمجھے علی کی ولایت کا، پہنچاؤ۔ اگر نہیں پہنچاؤ گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے اپنے بعد اسلام کی قبر کھود دی۔ جملہ حوالے کے ناظرین، پھر اسلام 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا تمہارے بعد۔ مضبوط رہبر کا انتظام کرو، جو معصوم ہو، جس کے اوپر شک نہ ہو سکے، لیکن شکی بھی بہت ہے، جکی بھی بہت ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا ناظرین محترم؟ مضبوط رہبر جو ہر لحاظ سے مضبوط ہو، آیا کاش میری بات پہنچتی رہے، ولائے دل پہ لکھتے رہے، ہر لحاظ سے مضبوط ہو۔ کوئی انسان ہر لحاظ سے مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں نقص ہے، سوائے ذات علی اور اہل بیت کے۔ اللہ کے بعد ان کی ذات ہر لحاظ سے مضبوط ہے۔ جنگ کے میدان میں علی کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ علم کا یہ معیار ہے کہ منبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے کہ جو چاہو پوچھو، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کوئی کر دے تو پھنس جائے گا،
اس لیے کہ اب مثلا یونیورسٹی کے اندر آخری ڈگری کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹریٹ، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی۔ کیا وہ پی ایچ ڈی سارے علوم کے اوپر ہوتی ہے؟ نہ، اس نے جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ کسی ایک سبجیکٹ میں کی ہے، اور ایک سبجیکٹ نہیں ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، فقہ ہے، اصول ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس میں ارتھمیٹک، بایولوجی، الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، اتنی فیکلٹیز ہیں اور بھی بہت سی۔ اگر کوئی بھی پی ایچ ڈی کرے گا ایک میں، اس سے اوپر نہیں، دو میں۔ رہبر وہ ہونا ہے، رہبر حقیقی، کہ جس کا علم ہر میں ہو، ہر فیکلٹی میں ماہر ہو، خالی گزر نہ گیا ہو، کائنات کے سارے علوم اس کے پاس ہو۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کاش میری بات پہنچ جاتی۔ یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جب علم بن رہے ہوں اور وہ موجود ہو، یعنی اس کے پاس تو علم ہے، ظاہر میں جب علم بن رہا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا، وہ ایک لحظے کے لیے بھی علم سے خالی نہیں، اس لیے کہ وہ نور جلال الہی سے مشتق ایسا رہبر۔ اسی لیے کہا گیا کہ مضبوط رہبر، اگر علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ حضور نے بھی انتظام عظیم کیا، زبردست انتظام، 100، 200، 300، 400، 500، 1000 لوگ نہیں، 1,24,000 کا مجمع۔ اب آئیے تھوڑی سائنس پہ گفتگو کی ہے، سائنس پوائنٹ آف ویو، سائنٹیفک۔ اگر 50,000 کا مجمع ہو، بغیر مائک کے کسی مقرر کو ممبر پہ بٹھا دیا جائے تو اس کی آواز کیا 50,000 میں آخری نفر تک، آخری آدمی تک پہنچ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں 50,000 کی بات کر رہا ہوں، اور جہاں 1,00,000 سے اوپر مجمع ہو، کوئی مائک نہیں، اللہ اکبر، لیکن ہر فرد اپنی جگہ پر رسول کی آواز سن رہا، مائک نہیں ہے، لیکن یہ آواز اس لیے سن رہا ہے کہ ہواؤں کی تمام لہریں رسول کے قبضے قدرت میں، اس لیے کہ رسول صاحب امر ہے۔ جو بھی بات نکل رہی ہے ہوا کی لہروں سے لے جا کر منزل مقصود تک پہنچا رہی ہے، ہر آدمی سن رہا۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ ہم نے نہیں سنا کہ رسول نے غدیر میں کیا کہا، یا ہم سو گئے تھے، نہ، سب نے سنا۔ اچھا، انتظام بھی کتنا انوکھا کیا گیا۔ حضور چاہتے تو اپنے ساتھ ممبر لے کے چلتے، ممبر بھی ایسا بنایا کہ اس کے بعد ایسا ممبر ہی نہیں نصیب ہوا، کجاووں کا ممبر۔ اب اس میں نکات نکالتے ہیں ذاکرین محترم کہ ان سب کے کجاوے اس لیے لیے گئے کہ تاکہ کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل تو میرے عزیزوں، اور اس پر حضور گئے اور عظیم خطبہ اور بہترین رہبر عالم اسلام کے لیے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھا کے کہا کہ دیکھو، جب میں نہیں ہوں تو یہ علی تمہارا راہبر ہے، میرا جانشین ہے۔ اور تمام صحابہ سے اس کے بعد بیعت لی گئی، سب نے بیعت کی۔ لیکن
بیعت کرنے کے بعد بیعت پہ عمل کرنا یہ بہت اہم ہوتا ہے، اور ولایت علی صرف ذات علی میں محدود نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے 12 علی تھے۔ لیکن کیا اس ولایت کے اوپر، اس بیعت کے اوپر عمل ہوا؟ نہ۔ بس میں آہستہ آہستہ مصائب کی منزلوں کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک وقت کا علی 61 ہجری کے اندر بھی موجود تھا، کہ جس نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا، لیکن اس کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ رسول نے اسے چراغ ہدایت بھی کہا ہے، کشتی نجات بھی کہا۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کشتی نجات کربلا کے میدان میں۔ بہت سے واقعات ہیں جو میں نے مختصر کر دی۔ افسوس کشتی نجات کو ظلم کے سمندر میں اسیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ بڑا بحر زخار مہیا کیا گیا کشتی نجات کے لیے کہ اس میں غرق ہو جائے، لیکن سلام ہو اور مسلسل سلام ہو ذات حسین۔ کیا ایسی مضبوط کشتی نجات تھی کہ اس بحر زخار کو اس نے ماند کر دیا اور کشتی نجات کامیاب ہو گئی۔ کوئی اور دوسرا ہوتا تو اس ظلم کے سمندر سے نکل نہیں سکتا تھا۔ جہاں امتحانوں پر امتحان تھے، سب سے پہلا امتحان جو ہوا وہ بھوک اور پیاس کا ہوا، اور یہ وہ عظیم امتحان ہے کہ یہیں پر انسانیت کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ خالی پانی اگر کہیں 6 گھنٹے کسی کو نہ پلایا جائے تو اس کا دامن چھوٹنے لگے گا صبر کا۔ اور اگر اس کے ساتھ غذا بھی بند کر دی جائے، اور پھر 1 دن نہیں 3 دن، تو پھر اب سوچیں۔ البتہ بعض روایتوں میں ہے کہ صبح عاشور سے لے کر، یعنی شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک، یعنی شام غریبہ تک، تو میں اسی روایت کو مان لیتا ہوں تھوڑی۔ یہ بھی بہت بڑا، بہت لمبی مدت ہے کہ اس میں انسان پیاسا رہے۔ برداشت کرنا، ایک روزہ رکھتے ہیں نا ہم لوگ، کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے، کتنی آخر میں حالت خراب ہو جاتی ہے کہ دل کرنے لگتا ہے کہ جلدی وقت ختم ہو جائے اور ہم روزہ کھولیں۔ یہ روزہ رکھا اسی لیے گیا تاکہ کربلا والوں کی پیاس اور بھوک کو یاد کیا جائے، اندازہ لگایا جائے کہ اسلام یوں ہی ہم تک نہیں پہنچ گیا۔ اور بڑا ہو کوئی تو چلیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی برداشت کرنے کا مادہ ہے، بچوں نے برداشت کیا۔ اور ایک بات کہتا چلوں کہ سکینہ کی اگر ہائے پیاس کی آواز نہ ہوتی تو شاید عالم اسلام سمجھ نہ سکتا کہ پیاس کی شدت کیا تھی۔ یہ سکینہ کی آواز بتا رہی تھی، اور علی اصغر کا سکون بھی دیکھیے، دونوں مراحل سامنے رکھے گئے۔ ایک طرف 6 مہینے کا بھیا ہے جو خاموش ہے، اور سکینہ بتا رہی ہے کہ یہ خاموشی اس بات کی نہیں ہے کہ پیاس نہیں ہے۔ کاش میری
مسائل کے جملے آپ کے دلوں تک پہنچ جائیں. بچہ خاموش ہے وہاں بھی مصلحت ہے، سکینہ بول رہی ہیں یہاں بھی مصلحت ہے کہ پوری انسانیت سمجھے کہ کتنی پیاس کی شدت ہے. التش التش کی آواز بچوں کی، سکینہ کی. اور پھر وہ منزل گزرتے گزرتے شہادتوں پہ شہادتیں اور امام حسین کا میتیں اٹھا کے لانا. ایک جنازہ نکلتا ہے گھر سے تو کتنا انسان ٹوٹ جاتا ہے. کسی کا اگر باپ گزر جاتا ہے بیٹے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر کسی کا بھائی گزر جاتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی بزرگ مر جاتا ہے خاندان کا تو خاندان والوں کے لیے برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک میت کے اوپر انسان کتنا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حسین کو دیکھ، میتوں پہ میتیں. کبھی حر کا جنازہ اٹھایا، کبھی حبیب ابن مظاہر کا جنازہ اٹھایا، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے کبھی قاسم کی میت لائے. قاسم کی میت کیسے آئی؟ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی، گٹھری بنا کے لے گیا. خدا کسی چچا کو بھتیجے کا یہ غم نہ دکھا. اور کبھی برابر کے بھائی کا جنازہ تو لا نہیں سکے، لیکن میت پہ گئے ایسے عالم میں کہ بھائی کے ہاتھ سلامت نہیں. اور پھر وہ منزل آئی کہ آخری وقت آ گیا. آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین غریب کی آواز پہ لبیک کہے، حسین غریب کی مدد کرے. یہ بات ایک مرتبہ خیمہ حسینی تک پہنچی. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. اصغر کو اٹھایا، لے کے آئے، فوج اشقیاء کے سامنے پیش کیا. سنسناتا و تیر علی اصغر کو دفن کر دیا. اب اٹھے، آئے، آنے کے بعد بیویوں سے خدا حافظی کی، رخصت ہوئے، میدان میں آئے. ایک مرتبہ حملہ شروع کیا. اس لیے حملہ شروع کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ بھوک و پیاس کے وجہ سے اب حسین جنگ کرنے کے لائق نہیں رہا. حسین صاحب امر ہے. حملوں پہ حملے، حملوں پہ حملے. فوج جا کے کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. بس ایک مرتبہ آواز آئی، اے حسین اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لے. اپنے وعدے طفلی کو وفا کر، تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوج واپس آئی. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو وہ پتھروں سے ایذا دے رہا تھا. آخر میں فرزند رسول گھوڑے سے زمین پہ آئے. آواز بلند ہوئی، قد قتل حسین بکربلا، قد ذبح حسین علی لعنت اللہ للقوم الظالمین. بار اللہ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے توسل کو قبول فرما. بار اللہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کی عصمت گزر کی، جو اس دنیا سے گزر چکے ہم سب کو اعلی علین میں جگہ عطا فرما. بار اللہ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود قرار دے. بار اللہ آخر زمان ہم سب کے عقیدوں کی محافظت فرما. بار اللہ مرض کرونا کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. حسین حسین عباس 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 عباس. بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے. شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے. ہر صورتوں چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے. تا حشر تجھ سے قائم
دنیا میں بس وفا ہے عباس 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 تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے عباس 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 اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی عباس 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 تقدیر کے ستائے تیرے در پہ سر جھکائے اشکوں کی التجا ہم غازی تمہیں سنائیں بیمار سارباں کے زخموں کا واسطہ ہے جتنے بھی خستہ دل ہیں مولا شفا وہ پائے عباس 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 دل کی مرادیں غازی تیرے علم سے پائیں روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئے زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہوں واسطہ فیضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے عباس 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 شام غریبہ میں جس کا کرتا جل گیا تھا کانوں سے بالیاں بھی ہے شمر لے گیا تھا اس بے کسی سے مولا باچی کوئی نہ ترسے فرش عزا پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے عباس 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 یا حسین یا حسین نہ رونا سکینہ نہ رونا سکینہ عباس اب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس اب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس اب لوٹ کے آئے گا سکینہ اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ عباس اب لوٹ کے آئے گا سکینہ بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا بھائی
بچائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ارے کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو ترکوں میں علم نہر سے آئے گا سکینہ ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ارے ایک شور ہے ارے ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا ارے ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا لگتا ہے کہ ایک شیر آئے گا سکینہ سے ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ارے تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی وہ مشق و علم کیسے بچائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا اب کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ارے کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو اب کو اترائی سے نہ آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا پہلے تمہیں کوثر میں پلائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ اے سرور و ریحان یہ کہتے رہے مولا اے سرور و ریحان یہ اور کہتے رہے مولا یہ غم تجھے تا حشر رلائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ حسین اللہ ہاشم تبریزی صاحب کے اعلیٰ ترین درجہ ادا فرمائے.
یا علی یا علی یا علی، صلوات بر امام حسین علیہ السلام، لعنت بر یزید پلید بدشمنان اہل بیت، صلی اللہ علیہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء الفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا الغریب، السلام علیک یا معصوم یخم، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا بقیت اللہ، السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک بظہورک، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔